الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی، دارالفلاح کے زیر اہتمام آن لائن تعلیم و تزکیہ کی آج کی اس نشست میں آخری عشرہ کے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں، جن میں سے اعتکاف اور اس کے متعلقہ احکام و مسائل کے حوالے سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہر جانا، رک جانا ہے۔ اصطلاحی طور پہ جب ایک شخص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے ایک خاص مدت کے لیے، اور وہ مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول اور مصروف رہتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور شب بیداری کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس سارے عمل کو اعتکاف کا نام دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ سنت موقدہ ہے؟ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن کبھی کبھار اعتکاف کرنا انسان کے لیے فرض یا واجب بھی کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ الہ العالمین اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو نظر کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف کرنا یہ پھر انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، اور سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے نظر مانی کہ میں ایک رات مسجد حرام کے اندر اعتکاف کروں گا۔ جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لائے اور بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام کے اندر اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو، اور ایک رات کے اعتکاف کی جو نیت آپ نے کی تھی وہ جا کے مسجد حرام کے اندر اعتکاف بھی کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اعتکاف کرنا انسان کے لیے فرض یا واجب ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اعتکاف مسجد میں ہی کیا جاتا ہے، تو مسجد میں ٹھہرنا اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے، تو مسجد کے اندر قیام کرنا، رکوع اور سجود کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد جو ہے ہر متقی آدمی کا اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس کے اندر کثرت سے وقت بسر کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ایسے شخص کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے
کہ رب تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ پل صراط سے بخیر و عافیت اسے گزاریں گے، اور رب تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً زیادہ طور پہ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، لیکن قرآن و سنت میں اعتکاف کی باقاعدہ کسی مدت کو متعین نہیں کیا گیا کہ اتنا دن کا اعتکاف لازمی قرار دیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو، مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اعتکاف کو عام ذکر کیا ہے، کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ اور ویسے بھی دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی منت کا تذکرہ کیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ 1 رات کا اعتکاف کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو، اور جو 1 رات کا اعتکاف کی نیت کی تھی اس کو جا کے مسجد حرام کے اندر اعتکاف کرو۔ سلف صالحین بھی اسی جواز کے قائل ہیں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب 1 گھڑی بھی یا چند لمحات بھی مسجد کے اندر گزارتا ہوں تو میری نیت اعتکاف کی ہی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین بھی اعتکاف کو اس کی کوئی مدت متعین نہ کرنے کے قائل تھے۔ ایسے ہی معزز سامعین گرامی، اعتکاف کی کچھ شرائط بھی ہیں، معتکف کو کچھ چند شرائط کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معتکف آدمی اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ جو اعتکاف کر رہا ہوں خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کے اندر واہ واہ کروانا مقصد نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر ریاکاری آ جائے تو انسان جتنا بڑا مرضی عمل کر لے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور انسان کا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور اگر انسان کی نیت ریاکاری والی ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہو، تو رب تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ رب العزت بندے کا وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ معتکف شخص کے لیے دوسری شرط کا ہونا وہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر کیا جائے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر اعتکاف کیا جائے تو وہ غیر شرعی ہوگا، چاہے وہ اعتکاف کرنے والا مرد ہو، چاہے اعتکاف کرنے والی عورت ہو۔ کوئی بھی شخص جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مسجد کو ہی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قرآن سکھلایا ہے اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پر اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ تخصیص کر دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سلف صالحین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سے بھی ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے بھی مسجد کے علاوہ اعتکاف کیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مباشرت کو مسجد کے ساتھ اور اعتکاف کے ساتھ تخصیص کر دیا ہے کہ مباشرت مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط، اور اس کو شرط بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک مستحب اور ضروری بات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب انسان اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کا انتخاب کرے تو وہ جامع مسجد کا انتخاب کرے، جس مسجد کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے جہاں پر نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور وہ شخص نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مسجد کو چھوڑ کے اعتکاف سے نکل کے دوسری مسجد میں چلا جائے۔ تو اس لیے
افضل اور بہتر یہی ہے کہ انسان جامع مسجد کا انتخاب کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔